پر بہت چوٹ لگا۔ اب اس چیز کا جواب دینے کے لیے، اپنا حق چھیننے کے لیے، اپنا حق ماننے کے لیے انہوں نے ایک ہتھیار اپنایا۔ وہ ہتھیار کون سا تھا؟ وہ ہتھیار تعلیم کا تھا۔ مسلمانوں، ہم بھی جان رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو پوری دنیا میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، ہمارے ساتھ عدل و انصاف نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ آخر یہ انصاف، آخر یہ حق ہم کیسے دیں گے؟ تو ہمیں تعلیم حاصل کرنا پڑے گا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ بھی تعلیم یافتہ ہوں گے تو آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ APJ عبد الکلام کا نام سنا ہوگا۔ یہ شخص ایک مسلمان ہی تھے، بہت غریب گھر سے تھے، لیکن ان کے والد جو تھے انہوں نے اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دلوایا۔ APJ عبد الکلام کو بہت اعلیٰ تعلیم دلوایا، تعلیم میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہہ دیا بیٹا تو جتنا پڑھ سکتا پڑھ، تو کام کرنے کا مت سوچ۔ اور ایک دن ایسا ہوا APJ عبد الکلام اتنا پڑھے لکھے کہ انڈیا کے لیے میزائل کا ایجاد کر لیا، جسے میزائل مین آف انڈیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، APJ عبد الکلام۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ انڈیا کے راشٹرپتی بھی بن چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا APJ عبد الکلام انڈیا کے راشٹرپتی بھی رہ چکے ہیں۔ آخر کیوں؟ یہ شخص بھی تو مسلمان تھا، لیکن کیسے انڈیا میں ان کو اتنا بڑا عہدہ دیا گیا؟ اس کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، وجہ یہی تھی کیونکہ یہ شخص بہت تعلیم یافتہ شخص تھے، بہت پڑھے لکھے تھے۔ اس لیے جو پڑھا لکھا ہوگا اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، وہ اپنا حق مان لے گا اور اپنا فیصلہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، جو مرضی عائد کر سکتا ہے۔ اور اسلام کے اندر بھی تعلیم کی بہت اہمیت ہے، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل کی ہے وہ پڑھائی کے سلسلے میں۔ غار حرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے تو سب سے پہلے 5 آیت نازل ہوئی قرآن کی۔ وہ آیت کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اقرأ، آپ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ الذی علم بالقلم، اقرأ وربک الاکرم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیز سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ تعلیم کی اہمیت کا پتہ اس آیت سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اور غار حرا کے اندر جو پہلی وحی نازل ہوئی، یہی 5 آیت نازل ہوئی تھی جس کے اندر پڑھنے کا پیغام دیا گیا، پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ فرض مطلب اگر آپ تعلیم حاصل نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہو جائیے گا، اور آپ اپنے بچوں کو بھی تعلیم نہ دلواتے تو بھی آپ گنہگار ہوئے گا۔ تعلیم کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ماں، دوسرا مرحلہ والد اور رشتہ دار لوگ، اور تیسرا مرحلہ اسکول مدرسہ۔ کہنے کا مطلب اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی، ماں پڑھی لکھی ہوگی، تو بچے بھی آپ کے پڑھے لکھے ہوں گے۔
دوسرا مرحلہ جو ہے والد کا ہے اور رشتہ داروں کا ہے۔ والد صاحب پڑھے لکھے ہوں گے، اگل بغل کے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، پڑوسی پڑھے لکھے ہوں گے، تو وہ اثر کہیں نہ کہیں بچے پر جائے گا۔ تیسرا مرحلہ اسکول اور مدرسے کا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں یا مدرسے بھیجتے ہیں تو بھی آپ کے بچے پڑھے لکھے ہوں گے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میرے بھائیوں، تعلیم کی بہت اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ آپ جنگ بدر کے موقع سے بھی لگا سکتے ہیں۔ جنگ بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے 70 آدمیوں کو قیدی بنا لیا تھا۔ کفار کے 70 لوگ پکڑے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنان اسلام سے کہا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ دشمنان اسلام نے کہا، وہ کون سا شرط ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انصار کے 10 بچوں کو پڑھا دو، تعلیم دے دو۔ مدینے کے 10 بچوں کو اگر تم تعلیم دے دیتے ہو، پڑھا دیتے ہو، تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم کتنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، کہ ایک دشمنان اسلام ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں تم اگر صرف تعلیم دے دیا ہمارے بچوں کو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اتنا ہی نہیں، تعلیم کی اہمیت کا پتہ اس آیت سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرتے ہیں، ان لوگوں کو عزت دیتے ہیں جو لوگ تم میں سے ایمان لائے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جو لوگ علم حاصل کیے۔ کیا پتہ چلا؟ اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ ہم آپ کے عزت کو بڑھا دیں گے، آپ کے مقام کو بڑھا دیں گے، آپ کو لوگ عزت دینے لگیں گے۔ اور اس کا اندازہ آپ لوگوں کو بھی ہوتا ہوگا، جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو اس کو ہر کوئی عزت دیتے ہیں۔ پھر اس آیت سے بھی تعلیم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کی اہمیت برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مطلب ایک شخص پڑھا لکھا ہے اور ایک شخص جاہل ہے تو دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نزدیک بھی وہ شخص زیادہ عزت کے قابل ہے، زیادہ مقام والا ہے جو پڑھا لکھا ہے، اور انسانوں کے نزدیک تو ہے ہی۔ آپ لوگ بھی اسی شخص کو عزت دیتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا، انما یتذکر اولو الالباب، کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ لوگ نصیحت پکڑتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ کے سامنے جب کوئی بات پیش کی جاتی ہے، جب کوئی اچھی بات رکھی جاتی ہے تو اس کو سمجھتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن جاہل لوگ کے سامنے آپ بہت ساری اچھی بات بھی رکھ دیجئے تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اپنے یہاں کہاوت ہے، بھینس کے آگے بین بجائے پھر بھی بھینس کچھ سمجھ نہ پائے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرو ماں کے گود سے لے کر قبر تک، ماں کے گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ لیکن اس کے باوجود آج ہم مسلمان کہاں چلے گئے؟ ہم تعلیمی میدان میں اتنا کیوں پیچھے ہو گئے؟ مسلمانوں کی سوچ ہی الگ ہو چکی ہے۔ ایک دو مثال دوں۔
آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر، آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں، بہت سارے مذاہب کے لوگ ماننے والے، بہت مذاہب کے ماننے والے لوگ یہاں ہیں. کوئی پارسی ہے تو کوئی بدھسٹ ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ایک پارسی نے اپنی بیوی کی یاد میں ممبئی کے اندر ایک عالیشان ہاسپٹل بنایا، اور ایک مسلمان کو دیکھو انہوں نے کیا کیا، اپنی بیوی کی یاد میں تاجرہ کے اندر تاج محل بنایا آگرہ کے اندر. فرق دیکھے دونوں کی سوچ میں. ایک مسلمان اپنی بیوی کی یاد میں تاج محل بناتا ہے، اور ایک پارسی مذہب کے ماننے والے اپنی بیوی کی یاد میں کیا بنایا، ایک عالیشان ہاسپٹل بنایا. بہتر کون ہوا؟ بہتر کس کی سوچ ہے؟ ایک پارسی کی. ٹھیک اسی طریقے سے کشمیر کے اندر شالیمار باغات ہے، اس کو بنوانے والے کون؟ ایک مسلمان ہے. ایک پارسی نے بھی ایک باغات بنوایا آسام کے اندر. وہ باغات کیا چیز کی ہے؟ وہ ہے چائے پتی کی باغات. آپ سوچ رہے ہوں گے تو کیا ہوا، دونوں کے باغات ہی بنوائے، دونوں کے اندر فرق ہے. کشمیر کے اندر جو باغ ہے اس میں لوگ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے، وہاں کا جو دلکش منظر ہے اس کو دیکھنے کے لیے. اور آسام کے اندر جو باغ ہے اس کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، بلکہ اس میں ہزاروں لوگ نوکری کر رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کی روزی روٹیاں چل رہی ہے اس باغ سے. تو کون اچھا ہوگا، ایک پارسی یا پھر ایک مسلمان؟ یہ فرق مسلمانوں کی سوچ میں اور پارسی کی سوچ میں. ویسی سوچ ہمارے ماں باپ کی بھی ہے. بچوں کو پڑھانا لکھانا نہیں، بس بچے کو دہلی کولکتہ ممبئی بھیج دینا تاکہ پیسہ آ جائے. لیکن ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے، ہمارے پہلے کے لوگ ایسے نہیں تھے، پہلے کے مسلمان ایسے نہیں تھے. میں ایک مثال دوں، ابن سینا کا نام سنا ہوگا. ابن سینا ایک مرتبہ ان کے دور میں ان کا بادشاہ بہت بیمار ہو چکا تھا. ان کے علاج کے لیے بڑے بڑے اطباء آئے، بڑے بڑے ڈاکٹرز آئے، لیکن وہ بادشاہ صحیح نہیں ہوئے، بیماری رہے. ابن سینا نے کچھ علاج کیا اور وہ بادشاہ صحیح ہو گئے. خوشی سے بولے بادشاہ کہ ابن سینا مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے، تم جو بول دو میں تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا. ہم اور آپ ہوتے تو کیا مانگتے؟ بولتے کہ مجھے ایک اچھی سی کار دلوا دیجیے، مجھے آئی فون 7 دلوا دیجیے، میرا ایک اچھا سا بلڈنگ ہو جائے، میرا ایک اچھا سا بنگلہ ہو جائے، یہی مانگتے. لیکن نہیں، ابن سینا کی سوچ دیکھیے. انہوں نے کیا کہا، بادشاہ اگر آپ اجازت دیں تو میں شاہی کتب میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو لائبریری ہے اس میں جو کتابیں رکھی ہوئی ہے اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں. یہ تھے پہلے کے مسلمان، اور اب کے مسلمان کو دیکھو. تو بات کہنے کی تو بہت ساری ہے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ یہیں سے اختتام کیا جائے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں بہت آگے بڑھائے، اور ہمارے والدین میں بھی اس بات کی توفیق دے کہ اپنے بچوں کو مدرسے اور اسکول بھیجے اور اچھے سے اچھے تعلیم دلوائے. آمین.